آج کا ٹاپک بہت ہی پاورفل ہے اور بہت کم لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فجر کے بعد کی وہ 10 عادتیں جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت خراب ہے، لک ساتھ نہیں دیتا، محنت کرتا ہوں پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ اپنا دن صحیح طریقے سے شروع کرتے ہو؟ اسلام میں صبح کا وقت صرف ٹائم نہیں ہوتا، یہ تقدیر لکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آج ہم انہی برکت بھرے رازوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، نماز پڑھ کر ترنت اٹھ جانا۔ یہ ایک عادت ہے لیکن بہترین عادت نہیں ہے۔ فجر کے بعد اکثر 10 سے 15 منٹ وہیں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، دل کو شانت ہونے دو، صبح کی روشنی کو محسوس کرو۔ جو شخص فجر کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اس کے دن میں گھبراہٹ کم ہوتی ہے اور فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ یہیں سے گڈ لک شروع ہوتا ہے کیونکہ دل اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا ذکر یہ پورے دن کا شیلڈ ہوتا ہے۔ صبح کے اذکار حسد سے بچاتے ہیں، نظر سے بچاتے ہیں، ڈپریشن سے بچاتے ہیں، بے چینی سے بچاتے ہیں۔ جس انسان کا صبح اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کا دن دنیا سے نہیں ڈرتا۔ یہ کوئی میجک نہیں، یہ ایمان کا نظام ہے۔ روز زیادہ پڑھنا ضروری نہیں لیکن روز پڑھنا ضروری ہے۔ فجر کے بعد کوئی بھی 5 آیت پڑھو یا 1 رکوع یا صرف ٹرانسلیشن کے ساتھ 2 سے 4 آیت پڑھو۔ قرآن صبح پڑھو تاکہ پورا دن سیدھا رہے۔ قرآن صرف ثواب نہیں دیتا، یہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ جس دن قرآن صبح مل جائے اس دن غلط راستے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں۔ فارمل دعا نہیں، سمپل بات، یا اللہ آج کا دن آسان بنا دے، یا اللہ مجھے غلط فیصلوں سے بچا لے، یا اللہ میری نیت سیدھی رکھنا۔ جو شخص سبحان اللہ سے بات کرتا ہے وہ دن بھر لوگوں سے کم ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس کی لائف میں ان ایکسپیکٹڈ اچھائیاں ہوتی ہے۔ اسی کو دنیا گڈ لک کہتی ہے۔ فجر کے بعد 3 چیزیں یاد کرو۔ ایک چیز جو تمہارے پاس ہے، ایک چیز جو تم سے چھین لی گئی تھی پر بچ گئی، ایک چیز جو تمہیں بنا مانگے مل گئی۔ شکر صرف زبان سے نہیں، سوچ سے ہوتا ہے۔ جو شخص صبح شکر سے اٹھتا ہے اللہ اس کے دن کو شکایت سے بچاتا ہے۔ سب سے ڈینجرس چیز یہ ہے کہ فجر کے بعد سیدھا فون اٹھانا، اس سے دل ہیوی ہوتا ہے، فوکس خراب ہوتا ہے، سکون چلا جاتا ہے۔ جو شخص صبح اپنا دماغ دنیا کو دے دیتا ہے اس کا دن دنیا ہی چلاتی ہے، اور جو شخص صبح اپنے وقت اللہ کو دیتا ہے اس کی زندگی اللہ سنبھالتا ہے۔ فجر کے بعد اپنے آپ سے کہو، آج میں جھوٹ سے بچوں گا، آج میں غصہ کنٹرول کروں گا، آج میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ نیت ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ڈائریکشن ہو تو راستہ خود مل جاتا ہے۔ اللہ نیت کو دیکھ کر مدد بھیجتا ہے۔ اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا، یہ بیلنس سکھاتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی واک کرو، فریش ہوا لو۔ جس جسم میں جان ہوتی ہے اس دماغ میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ کلیئرٹی ہو تو فیصلے صحیح ہوتے ہیں، محنت صحیح ہوتی ہے، رزلٹ بہتر ہوتا ہے۔ صبح سب سے پہلے میرے ماں باپ کے لیے دعا۔ جو ماں باپ کے لیے صبح دعا کرتا ہے اس کے کام میں اللہ خود کھڑے کر دیتا ہے۔ والدین کی دعا دنیا اور آخرت دونوں کا شارٹ کٹ ہے۔ فجر کے بعد خود سے کہو، جو آج ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو نہیں ملا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، میں کوشش کروں گا، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دوں گا۔ یہی توکل ہے، اور جہاں توکل ہوتا ہے وہاں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ لوگ اسے لک کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ یاد رکھو ایک چیز، جو شخص فجر کے بعد اپنا وقت صحیح یوز کرتا ہے اس کی زندگی دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگتی ہے۔ برکت لاؤڈ نہیں ہوتی لیکن گہری ہوتی ہے۔